جنہیں کائنات کا یقین ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو نقشہ پیش کریں گے کہ اے اللہ اس نقشے میں تو یہ کر دے. اللہ کی قدرت نقشوں سے پاک ہے، نقشے قدرت سے بنے ہیں مگر نقشوں میں قدرت نہیں ہے. نقشے قدرت سے بنے ہیں مگر نقشوں میں قدرت نہیں ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد جمع کیا کرتے تھے. جب مشکیزہ بھر جایا کرتا تھا شہد کا تو پھر آپ کی خدمتیں پیش کرتے تھے. تھوڑا تھوڑا شہد جمع کرتے، یہاں تک کا مشکیزہ بھر جاتا تو آپ کی خدمت پیش کرتے. یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مشکیزہ شہد کا قبول فرما لیتے اور مشکیزہ خالی کر کے واپس کرتے. ایک مرتبہ کہیں جانے لگے تو اپنی باندی سے کہا کہ دیکھ یہ مشکیزہ شہد کا رکھا ہوا ہے بھرا ہوا، یہ آپ کی خدمت جا کے پیش کر دے. وہ گئی، جا کے آپ کو دیا. آپ نے سارا شہد لے کر مشکیزہ خالی کر کے واپس کر دیا. وہ صحابی واپس آئے، دیکھا کہ مشکیزہ شہد سے بھرا ہوا لٹکا ہوا ہے. سخت ناراض ہوئے باندی پر. تجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول خدمت پیش کر دینا، تو نے پہنچایا نہیں. اس نے کہا کہ میں تو لے گئی تھی. اتنا سنتے ہی سمجھ گئے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا. دوڑے آپ خدمت میں گئے، عرض کیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ آپ نے میرا ہدیہ واپس کر دیا. فرمایا نہیں، ہم نے تمہارا ہدیہ واپس نہیں کیا، ہمارے پاس شہد آیا تھا مشکیزے میں، ہم نے تو مشکیزہ خالی کر کے واپس کیا ہے. عرض کیا مشکیزہ تو شہد سے بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے دوبارہ بھر دیا. میں تو اس لیے عرض کر رہا میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اب مسلمانوں میں عام طور سے واقعات یوں سوچ کر ختم کر دیے گئے کہ بھئی یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے قصے ہیں. یوں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ صحابہ کے زمانے میں ہوا وہ بعد والوں کے ساتھ نہ ہوگا. حالانکہ اللہ رب العزت جو مدد اور نصرت نبی کی کرنے والے ہیں وہ نصرت اور مدد قیامت تک ایمان والوں کی کرنے والے ہیں. قیامت تک انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. جتنے بھی غیبی نصرتوں کے واقعات ہیں اس زمانے میں مورخین نے ان واقعات کو صرف صحابہ کرام کا تعارف کرانے کے اعتبار سے جمع کیا. جو ان واقعات کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھتا. یوں سمجھتے ہیں کہ معلومات کے لیے اس زمانے کے واقعات یا برکت کے لیے سنا دیے جائیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. صحابہ کرام کے ساتھ غیب وضو کے واقعات قیامت تک مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے جتنے واقعات ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے وحی کیے گئے تاکہ ان سے آپ کے دل میں جماؤ پیدا کیا جائے. سوچو تو صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر اور جس یقین پر ہیں آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر انبیاء کے واقعات وحی کیے گئے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم آپ پر انبیاء کے واقعات اس لیے وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. تو پھر اسے اندازہ کرو کہ اس زمانے میں جبکہ مادی اسباب اور شکلیں معبود بن کر رہ جائیں، اللہ کو بھلا کر ان شکلوں کو ہی آدمی اصل سمجھنے لگے، تو ایسے یقین کے بگڑنے کے زمانے میں اور ایسی مایوسی کے زمانے میں جب کہ ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان واقعات کا بیان کرنا کتنا ضروری ہوگا، کتنا ضروری ہوگا. یوں مت کہو یہ ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے غیب کے واقعات کو یقین کے ساتھ بیان کرو.